ہم سے تو گناہ بغیر ارادے کے بھی ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو حدیث شریف میں ان 9 دنوں کے روزے کا ثبوت بھی ہے اور اس پر بڑی فضیلت ہے۔ پھر 10ویں تاریخ، 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اس واسطے کہ بقرعید کا دن، بقرعید کے بعد کے 3 دن ان میں روزہ رکھنے سے اس واسطے منع کیا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دعوت کے دن ہیں۔ ان میں اللہ ہمارا میزبان ہوتا ہے، ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی دعوت سے گریز کر رہا ہو۔ سال کے اندر 5 دنوں کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کی بات ہے۔ عید الفطر اور بقرعید اور بقرعید کے بعد کے 3 دن، یہ اللہ کی طرف سے دعوت کے دن ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بقرعید کا گوشت جو اللہ کی طرف سے تبرک اور تحفہ ملا ہے، کیا وہ 4 ہی دن کھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ روزہ 4 ہی دن منع ہے۔ یہ سوال ذہن میں نہ آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تحفہ ہے، جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، وہ برابر تبرک ہے۔ خود بھی کھائیں اور مہمانوں کو کھلائیں۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم بھائی، جو آدمی قربانی کے گوشت کو چاہتا ہے وہ سب کے لیے تحفہ اور تبرک ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ آج 7ویں رات ہے، آپ حضرات اس رات میں جمع ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ ہمیں شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اصل بڑا عمل ان دنوں کا وہ قربانی ہے۔ اور قربانی یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس کے متعلق ضروری معلومات نہ ہو تو قربانی بھی ہماری رائے گاں ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے کچھ ضروری مسائل کا جاننا ضروری ہے، روزے کے لیے کچھ ضروری مسائل کا علم لازمی ہے، حج کی ادائیگی کے لیے مسائل کا یاد کرنا ضروری ہے۔ کوئی احکام میں سے کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس کو اس کے ضروری مسائل کا علم حاصل کیے بغیر ہم صحیح ادا کر سکیں۔ آج کیونکہ موسم بھی گرمی کا ہے، پروگرام بھی لمبا نہیں کرنا، ورنہ میں کاشتکاروں کے متعلق، بیوپاریوں کے بارے میں اور اسی طرح دیگر کاروبار کرنے والوں کے بارے میں مثال دے کر عرض کرتا کہ دینی صحیح معلومات کے حاصل کیے بغیر ہمارا کوئی عمل صحیح انجام نہیں پا سکتا۔ نہ تاجروں کی تجارت، نہ کاشتکاروں کی کاشتکاری، نہ بیوپاریوں کا بیوپار، نہ مزدوروں کی مزدوری، اور نہ ہی عبادت کرنے والوں کی عبادت۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، امام صاحب جماعت کرانے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم وضو کر کے جماعت میں شامل ہوئے تو ہماری ایک یا ایک سے زیادہ رکعت چھوٹ گئی۔ جس کی رکعت چھوٹ جاتی ہے اسے مسبوق کہتے ہیں۔
اب جس آدمی کی رکعت چھوٹی ہے اسے معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کو کوئی بھول لگی ہے اور امام صاحب نماز کے اخیر میں ایک سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں گے، یا تو اس آنے والے مقتدی کے سامنے بھول لگی ہے، یا جب امام صاحب نے جلدی سے سلام پھیرا تو اندازہ کر لیا کہ امام صاحب کا سلام سجدہ سہو کا سلام ہے، اور سجدہ سہو کا سلام ہو یا نماز کے ختم کا سلام ہو، جس کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے اس کو تو سلام پھیرنا نہیں۔ اب میں عرض کر رہا ہوں اس کے متعلق کہ جس کی رکعت چھوٹی ہے اسے معلوم ہے کہ امام صاحب سجدہ سہو کریں گے۔ اب سجدہ سہو کے لیے ایک طرف سلام پھیرا تو کئی مسبوق مقتدی ایسے دیکھنے کو مل جائیں گے، وہ یہ سوچ کر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں کہ یہ تو نماز کے ختم کا سلام نہیں، یہ تو سجدہ سہو کا سلام ہے، اور میں بھی نماز میں ہوں، میں بھی اس سلام میں شریک ہو جاؤں، میں بھی سلام پھیر لوں۔ حالانکہ جس کی رکعت چھوٹی ہے اس کو سجدہ تو کرنا ہے، سلام نہیں پھیرنا۔ اگر اس مقتدی نے یہ سوچ کر جان بوجھ کر سلام پھیرا کہ یہ تو سجدہ سہو والا سلام ہے، تو جان بوجھ کر سلام پھیرنے سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر بھولے سے سلام پھر گیا، چاہے سجدہ سہو کا سلام تھا چاہے نماز کے ختم کا، بھولے سے سلام پھر گیا، تو اب احتیاط کی بنا پر فتویٰ یہ ہے کہ جب یہ اپنی رکعت پوری کرے گا تو اخیر میں پھر سجدہ سہو کرے گا۔ اس مسئلے کو سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جو اس مسئلے کو نہیں جانتے تو وہ سجدہ سہو کا سلام پھیر کر جبکہ ان کی رکعت چھوٹی ہے اپنی نماز فاسد کر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی ضروری معلومات کا حاصل ہونا یہ ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اب قربانی آ رہی ہے، قربانی کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت ساری باتیں لا علمی کی ہیں، اور قربانی کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ تھوڑی سی کوتاہی پر قربانی کا عمل رد ہو جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس عمل کو قربانی کہا ہے۔ حج میں 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور مہینہ 1.5 مہینے کا سفر ہے، گھر بار چھوٹتا ہے، لیکن اس کو بھی قربانی نہیں کہا، اور اس کو اللہ نے قربانی فرمایا۔ قربانی کا مطلب ہے ایسا عمل کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو، گویا کہ اللہ کا بڑا محبوب عمل ہے۔ اگر قربانی کے تعلق سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو قربانی رد ہو جائے گی، اس لیے اس کے بھی ضروری مسائل کا جاننا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بڑے جانور زیادہ ہوتے ہیں، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ بھی قربانی اور عقیقے کے جانور ہیں۔ عقیقے میں قربان کرنے کے لیے اور بقرعید کی قربانی کے لیے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ان کی عمر کا کم سے کم 1 سال مکمل ہونا لازمی ہے۔ اگر 1 سال سے 1 بھی دن کم ہو تو قربانی یا عقیقہ نہیں ہوگا۔ دمبے کے بارے میں ہے کہ دمبا اگر موٹا فربا ہے اور 6 مہینے سے اوپر کا ہے مگر دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔
اس مسئلے کو سن کر بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بکرے بکری میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ فربا ہو تو 1 سال سے کم کا بھی چل جائے گا. یہ غلط ہے. بڑے جانور ہمارے یہاں اونٹ نہ ہونے کے درجے میں ہے، لیکن اونٹ بھی قربانی کا جانور ہے. اس کی عمر کم سے کم 5 برس ہونا ضروری ہے. اگر 5 برس سے ایک بھی دن کم ہوگا تو عقیقے میں یا قربانی میں ذبح نہیں ہو سکتا. اور بھینس اور جن علاقوں میں پابندی نہیں، کیونکہ بھارت کے اندر کئی صوبوں کے اندر گائے کی قربانی ہوتی ہے. ہندو، مسلمان، عیسائی سبھی بھائی کھاتے ہیں، مگر ہمارے یہاں نقض امن کی وجہ سے احتیاط ہے اور پابندی ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے. تو ان جانوروں کی عمر کا کم سے کم 2 سال ہونا ضروری ہے. اگر 2 سال سے ایک بھی دن کم ہے، چاہے کتنا ہی فربا ہو، تو قربانی یا عقیقے میں اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. بہت سے لوگ فربا ہونے کی وجہ سے 2 سال سے کم کے جانور کی بھی قربانی کر دیتے ہیں، تو قربانی نہیں ہوتی. جن بستیوں میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اگر ان بستیوں میں کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو قربانی نہیں ہوگی، رد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. جس بستی میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اگر وہاں فجر کی اذان کے ٹائم کے بعد کریں گے قربانی ہو جائے گی، اور اگر فجر کی اذان کے ٹائم سے پہلے قربانی کر دی تو قربانی نہیں، گوشت کھانے کا جانور ذبح کیا، دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. ان بڑے جانوروں میں 1 سے لے کر 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں. اگر ایک آدمی چاہے پوری بھینس کو خود ہی کر دے، ایک ہی قربانی میں کر دے، یا حصے لگا لے کہ ایک میرا، ایک میری بیوی کا، ایک میری اماں کا، ایک میرے والد کا، ایک دادا کا، دادی کا، اس طرح حصے نہ لگائے، ایک ہی قربانی میں پورے جانور کو کر دے. اور اگر 2 آدمی چاہیں تو 2 آدمی مل کر دے، چاہے تو حصے کر لیں تو پھر 5 میرے 2 تمہارے ساتھ ہو گئے، 4 میرے 3 تمہارے ساتھ ہو گئے. اور 2 ہی آدمی 2 حصوں میں برابر کر دیں، کوئی حرج نہیں. 3 آدمی 3 حصوں میں کر دیں، 4 آدمی 4 حصوں میں کر دیں، 5 آدمی 5 حصوں میں کر دیں، 6 آدمی 6 حصوں میں کر دیں، 7 آدمی 7 حصوں میں کریں گے. بس 7 سے زیادہ کی شرکت جائز نہیں. پہلے تو ہمارے شیعہ بھائی روافض شیعہ حضرات کہا کرتے تھے کہ قربانی کے جانور میں 70 آدمی بھی شریک ہو جاتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف. اب غیر مقلد وہابی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اور انگریزوں نے ان کو اپنی حکومت کے زمانے میں اہل حدیث کا نام دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. ان بڑے جانوروں میں زیادہ سے زیادہ شرکت 7 آدمیوں کی ہو سکتی ہے. اس میں کئی شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ سب قربانی کرنے والوں کی نیت صحیح ہو، کسی کی نیت خراب نہ ہو، ریاکاری، لوگ دکھاوے کی نیت نہ ہو، اور صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو کہ بھائی ان دنوں میں سب کے یہاں گوشت ہوگا، ہمارے یہاں نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا، ہم بھی قربانی کر لیں. یا ہمارے یہاں قربانی نہ ہوئی، لوگ گوشت لے کے آئیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے.
تو لوگ دکھاوا کرنے کی نیت نہ ہو اور صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ اسی کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی اپنے پروردگار کی رضا خوشنودی کے واسطے کیجیے۔ اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کی کھال، گوشت، خون وغیرہ نہیں پہنچتے، اللہ کے پاس تمہاری نیت، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے نیت ہر ایک کی صحیح ہو۔ اگر کسی ایک کی نیت خراب